مگر دل میں اس کے بہت زیادہ نفرت ہوتی ہے، دشمنی ہوتی ہے۔ ایک لطیفہ مشہور ہے، ایک جگہ پر 4 لڑکیاں تھیں، 3 ان میرڈ تھیں اور 1 میرڈ تھی، اور وہ کسی انسٹیٹیوٹ میں لینگویج سیکھنے کے لیے آتی تھیں۔ تو ایک دن ان کی ٹیچر نے ان سے ایک سوال پوچھ لیا کہ میرج کے ٹاپک پہ بات ہو رہی تھی۔ اس نے کہا اچھا بتاؤ what you will do if you miss your mother in law۔ تو جب اس نے کویسچن پوچھا what you will do if you miss your mother in law، تو پہلی ان میرڈ لڑکی نے جواب دیا کہ میں اس کو ایک محبت پر خط لکھوں گی، مدر ان لا کو بتاؤں گی کہ میں اسے کتنا مس کر رہی ہوں۔ دوسری نے جواب دیا کہ میں اس کو ایک بہت خوبصورت سا کارڈ بھیجوں گی، اور اس کارڈ پہ خوبصورت لکھا ہوگا کہ مدر ان لا آئی مس یو۔ تیسری نے کہا کہ میں اس کو پھولوں کا گلدستہ بھیجوں گی اور اس کو لکھوں گی کہ آئی مس یو۔ چوتھی لڑکی جو تھی وہ چونکہ میرڈ تھی، تو ٹیچر نے اس سے پوچھا کہ وٹ یو ول ڈو اف یو مس یور مدر ان لا۔ اس نے کہا کہ آئی ول ری لوڈ مائی گن اینڈ ٹرائی اگین۔ تیسری قسم جو ہے ڈاٹر ان لا کی وہ ہوتی ہے کانفیڈنٹ ڈاٹر ان لا۔ یہ بچیاں اسٹرانگ ولڈ پرسنالٹی ہوتی ہیں، اور یہ اپنی زندگی کو اچھی طرح مینیج کر لیتی ہیں۔ وہ مدر ان لا کو بھی اچھی طرح ٹریٹ کرتی ہیں، اس کو ایک کلوز ریلیٹو کی طرح رکھتی ہیں، مگر ایٹ دی سیم ٹائم اپنی زندگی کی جو حقیقتیں ہیں ان کو بھی نہیں بھولتی۔ عام طور پر ایسی جو بہویں ہوتی ہیں ان کی زندگی کامیاب گزرتی ہے۔ چوتھی ٹائپ آف مدر ان لا جو ہے وہ ہوتی ہیں ٹرانسفارمر۔ لفظ تو عجیب سا ہے مگر ان کو نام یہی دیا گیا۔ ٹرانسفارمر کا کیا مطلب کہ یہ وہ ڈاٹر ان لا ہوتی ہے کہ جو ساس کی کڑوی کسیلی برداشت کرتی ہے اور خاموش رہتی ہے اور اپنا وقت گزارتی ہے اور انتظار کرتی ہے کہ اس کے بچے بڑے ہو جائیں اور اس کی گھر میں پوزیشن مضبوط ہو جائے اور خاوند اس کے ساتھ اچھی طرح اٹیچ ہو جائے۔ جب یہ میچور عمر میں آ جاتی ہے اور بچے بھی اس کے ساتھ ہوتے ہیں اور ہسبینڈ اس سے دور بھی نہیں رہ سکتا، تو اس وقت یہ پھر اپنی مدر ان لا سے گن گن کے بدلے لیتی ہیں کہ شادی کے شروع میں اس نے یوں کیا تھا، یوں کیا تھا، یوں کیا تھا۔ تو ایسی ڈاٹر ان لا کو ٹرانسفارمر کہا جاتا ہے۔ پھر پانچویں قسم ہے انڈیفرنٹ ڈاٹر ان لا۔ یہ وہ ہوتی ہے کہ جس کو اپنی تعلیم، اپنے حسن سے پہ ناز ہوتا ہے اور وہ سمجھتی ہے کہ میرا خامد میری مٹھی میں ہے، so she is involved in herself and does not like interacting with husband's family۔ تو وہ خامد کو اپنے ساتھ مصروف رکھتی ہے اور ہسبینڈ کی فیملی کے ساتھ انٹریکٹ کرنا پسند ہی نہیں کرتی۔ اور چھٹی قسم جو ہے اس کو کہتے ہیں بلی ڈاٹر ان لا، کہ یہ گھر میں تو رہتی ہے مگر یہ اپنی مدر ان لا کے بارے میں جانتی ہے کہ وہ اتنی لکھی پڑھی نہیں یا اتنی ذہین نہیں، تو یہ اس کو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ طنز کرتی رہتی ہے، باتیں کرتی رہتی ہے، سناتی رہتی ہے، اور یہ چاہتی ہے کہ مدر ان لا کا اپنے بیٹے کے ساتھ زیادہ کنٹیکٹ بھی نہ ہو اور گرینڈ چلڈرن کے ساتھ تو بالکل کنٹیکٹ نہ ہو۔ She refuses to have contact with her mother-in-law۔ اور بعض اوقات ہسبینڈ کے سامنے بھی اس کی ماں کے بارے میں یہ کمنٹس پاس کر دیتی ہے۔ اس کو کہتے ہیں بلی ڈاٹر ان لا۔ اب کوشچن یہ ہے کہ ہاؤ ٹو امپروو دی ریلیشن شپ، ساس اور بہو کا ریلیشن شپ بہتر کیسے کیا جا سکتا ہے؟ تو چند بڑے اہم پوائنٹ جو واقعی زندگی میں کام آتے ہیں ان کو ذرا نوٹ کر لیجئے۔
کہ ہیو اے کلین سلیٹ ایٹیٹیوڈ، فارگیو اینڈ فارگیٹ. ہمیشہ صاف دل رکھنا چاہیے. دل میں کینہ رکھنا، بغض رکھنا، ضد اور عناد، دشمنی رکھنا، یہ چیز انسان کو اللہ کی نظر میں بھی گرا دیتا ہے. اچھا انسان وہ ہوتا ہے جو اپنے دل کو صاف رکھے. چنانچہ ساس اور بہو کے ریلیشن شپ کو بہتر کرنے کے لیے سب سے پہلا نقطہ کہ ہیو اے کلین سلیٹ ایٹیٹیوڈ، فارگیو اینڈ فارگیٹ. اگر کچھ ہو بھی گیا ہے اونچ نیچ تو اس کو بھول جائیں اور اس کو معاف کر دیں. پھر ایک چیز جو بہت زیادہ ریلیشن شپ کو نقصان دیتی ہے وہ ہے چیزوں کو ایزیوم کر لینا، اور عورتیں یہ غلطی ضرور کرتی ہیں. بیٹا اپنی امی کو ملنے کے لیے گیا تو بیوی بہت ساری چیزوں کو ایزیوم کر لے گی. اسی طرح میاں بیوی آپس میں مل کر زندگی گزار رہے ہیں تو مدر ان لا کچھ چیزوں کو ایزیوم کر لے گی. بھائی اگر کسی چیز میں کوئی ڈاؤٹ ہو تو اس کو خود کلیئر کر لینا چاہیے، کلیریفائی کر لینا چاہیے. انسان کو سب سے پہلے غلط فہمی ہوتی ہے، پھر غلط فہمی بدگمانی بنتی ہے، اور بدگمانی دشمنی کا روپ اختیار کر لیتی ہے. تیسرا پوائنٹ کہ ساس اور بہو کو اپنا ریلیشن شپ اچھا کرنے کے لیے ہمیشہ یہ سوچنا چاہیے کہ دوسرے کے اندر اگر کوئی برائیاں ہیں تو اچھائیاں بھی ہیں. دنیا کا کوئی انسان ایسا نہیں کہ جس میں صرف برائیاں ہوں اور اچھائی کوئی بھی نہ ہو. ہر بہو کے اندر کچھ اچھائیاں ہوں گی اور ہر مدر ان لا کے اندر اپنی اچھائیاں ہوں گی. تو اگر ہم پازیٹیو تھنکنگ رکھیں اور اچھائیوں کو سامنے رکھیں تو پھر ان کے ساتھ ریلیشن شپ کو بہتر کرنا آسان ہو جاتا ہے. چنانچہ حدیث پاک سے بھی ثابت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اگر تمہیں اپنی بیوی کی کوئی بات ناپسند ہو تو اس پر دوسری دفعہ نظر ڈال کے دیکھو، اس میں بہت ساری ایسی باتیں ہوں گی جو تمہیں پسند بھی ہیں. تو بھائی اگر کچھ ناپسند باتیں ہیں تو کچھ پسندیدہ باتیں بھی ہوں گی. ان پسندیدہ باتوں کو سامنے رکھو اور آپس میں الفت و محبت کی زندگی گزارو. ہم انسان ہیں، ہم فرشتے نہیں ہیں. کمزوریاں اور خامیاں ہر انسان کے اندر پاسبل ہیں، لہذا اچھائیوں کو سامنے رکھتے ہوئے ایک دوسرے کے ساتھ اچھی زندگی گزارنی چاہیے تاکہ ہم اپنے رب کو راضی کر لیں. پھر چوتھا پوائنٹ ہے کہ ڈونٹ سے انپلیزنٹ ورڈز ود یور ٹنگ، کہ اگر دل میں کچھ بات ہے بھی صحیح تو زبان سے جب انسان کوئی لفظ بول دیتا ہے نا پھر وہ بات اس کے دل کی نہیں رہتی، پھر وہ ایک کھلی جنگ بن جاتی ہے. تو اپنی زبان سے کوئی ایسا لفظ نہیں کہنا چاہیے جو مدر ان لا کو ان پلیزنٹ لگتا ہے. رائٹ ورڈز ایٹ رائٹ ٹائم آر لائک ڈائمنڈز، صحیح موقع پہ صحیح لفظ کا استعمال کرنا وہ تو ہیرے اور موتی کی مانند ہوتا ہے اور اس کی بڑی قیمت ہوتی ہے. پھر ایک اچھا اصول ریلیشن شپ کو مضبوط کرنے کا کہ ایک دوسرے کے ساتھ گفٹ آف لو جو ہے وہ ایکسچینج کرنے چاہیے. مدر ان لا اپنی بہو کو گفٹ دے اور بہو جو ہے وہ اپنی مدر ان لا کو گفٹ دے، اس سے بھی محبت بڑھتی ہے. پھر ایک اور پوائنٹ کہ ڈاٹر ان لا کو چاہیے کہ اگر وہ دور کہیں رہتی ہے تو اپنی مدر ان لا کو فریکوینٹلی فون کرتی رہے. ٹیلی فون پہ رابطہ رہتا ہے اور یہ آدھی ملاقات ہوتی ہے. اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کتنا فون کرے، تو ایٹ لیسٹ ونس اے ویک، یہ تو لمٹ ہے، اتنا تو لازماً فون کرنا چاہیے. اور اگر کوئی ڈیلی فون کر کے بات کرے تو بھی اچھا ہے، مگر فون کا رابطہ رکھنا یہ ضروری ہوتا ہے.